ایک JCP لگا کر بڑے اس سے عالمانہ طریقے سے تقریر کی گئی کہ میری خواہش ہے کہ میں غریب بچوں کے لیے، یتیموں کے لیے اسکول بناؤں گا، لیکن وہاں اسکول بن نہیں سکتا۔ جب وہاں کے عوام نے ان کو پہچانا، ماموں اور بھانجے کو دونوں کرمنلز ہیں، ان لوگوں نے وہاں کے مقامی MLA کو کمپلینٹ کی۔ مقامی MLA جو وہاں کے ہیلتھ منسٹر ہے، انہوں نے فوری یمارو کو بھیجا، 2 دن کے اندر وہاں کام روک دیا گیا۔ کیا وہاں اسکول بن سکتا ہے؟ کوئی کمرشل بلڈنگ بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی۔ کیوں نہیں بن سکتی؟ وہ SC لینڈ ہے اور ایگریکلچر کے لیے ہے، تو وہ زمین کے اوپر نہ کوئی خرید و فروخت کر سکتا ہے، یا اگر خریدے بھی تو وہاں پہ ایگریکلچر کام کرنا پڑے گا۔ تو یعنی جو پیسہ فلسطین کے شہداؤں کے نام پہ مسلمانوں دیا تھا، اس میں سے 62 لاکھ روپے اسی اکاؤنٹ سے چیک دیے گئے، اور وہ چیک جو ہے اپنے ماموں کو دیے گئے، اور وہاں پہ رجسٹری کی گئی، اور وہاں اسکول نہیں بن سکتا۔ پھر اسکول کے نام کے اوپر کروڑوں روپے جمع کر لیے گئے۔ تو یہ اس قسم کے اسکیم ہو رہے ہیں۔ ان کے کئی اسکیم سامنے نکل کے آ رہے ہیں۔ میں عوام سے گزارش کروں گا ہوشیار رہیں۔ جو فلسطین کے لیے پیسہ دیے تھے، اس میں سے کئی پیسہ ان لوگوں نے اسی وقت نکال لیا۔ کوئی ایجپٹ کو گیا، ایجپٹ کے اندر وہاں جو ریفیوجیز ہیں، جیسے ہمارے پاس برما والے اور روہنگا کے ریفیوجیز ہوتے ہیں، وہاں ایجپٹ کے اندر بھی فلسطین کے پرانے کیمپس ہیں، جو پرانے فلسطینی آئے ہوئے ہیں، وہاں جا کے ویڈیو بنا کے اور کچھ ٹرکوں کے اوپر کچھ پیسے دے کے جو ہے ویڈیوز بنا کے جو ہے عوام کو بیوقوف بنایا گیا کہ یہ سامان ہم جو ہے فلسطین کے اندر سپلائی کر رہے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ فلسطین کے اندر تو نہ تو وہاں پہ انٹرنیٹ ہے، نہ پانی ہے، اور نہ وہاں پہ جو ہے کوئی قسم کی جو ہے سہولت موجود ہے۔ سارا اسرائیل کا جو ہے وہاں پہ قبضہ ہے، ساری تباہی بربادی ہے۔ وہاں جا کے کوئی نہیں کھلا سکتا سوائے ریڈ کراس یا دوسرے بڑے بڑے ممالک کے، جو ترکی، سعودیہ وغیرہ کے، ان کے جو ہے ایئر لفٹ کر کے پھینک رہے ہیں۔ تو ایک نے جا کے ایجپٹ کے اندر یہ بنایا، دوسرے نے 62 لاکھ روپے دے کے اپنے ماموں کا فائدہ کیا، اپنے ماموں کو زمین کے لیے جو 62 لاکھ دیا، جو 20 لاکھ روپے کی ہے۔ تو عوام نے کیا اس کے لیے پیسہ دیا تھا کہ فلسطین کے نام کے، شہداء کے نام کے اوپر پیسہ جمع کرو اور ماموں کو لے جا کے 62 لاکھ روپے کی رجسٹری کرو۔ سارے ڈاکومنٹس میرے پاس پہنچ چکے ہیں۔ اور 5 اس وقت وہ لوگ جو اس کے اندر اسکول کے معاملے کے اندر ان لوگوں نے گوگل پے کیا کہ بچوں کا اسکول کھلے گا، ان کو بھی نہیں پتہ ہے کہ اسکول کہاں ہیں۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ گلبرگہ کے جنگل میں، سیڑم کے ایک مقام کے اوپر، ایگریکلچر لینڈ کے اوپر بنایا جا رہا ہے۔ بنانے کی بات کی گئی ہے، بن تو نہیں سکتا وہ، لیکن ایسا بتایا گیا کہ اسکول، لوگ سمجھے حیدرآباد میں یا رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ میں کہیں اسکول بنے گا، لیکن ویسا نہیں ہوا۔ جن لوگوں نے پیسے بھیجے تھے وہ لوگ بھی جو ہے مجھ سے بات کیے، وہ لوگ تو بڑی رقم بھیجائے، کوئی 500 روپے نہیں ڈالے وہ لوگ میری طرح، تو بڑی رقم ہے۔ ان کے کمپلینٹ بھی FIR تیار ہے، جو FIR ہوتے کے ساتھ ہی وہ ہائی کورٹ میں جمع ہوں گے۔ ہائی کورٹ کے اندر آپ ان لوگوں کے 4 کروڑ 80 لاکھ، 5 کروڑ روپے، 5 کروڑ 10 لاکھ روپے کچھ ایسے فگر ہے قریب، وہ فی الوقت فریز ہے۔ میں عوام سے کہوں گا کہ آپ لوگ وہ پیسے واپس لے لیجئے، کیونکہ وہ پیسے وہاں سے بھی نکلنے والے نہیں ہیں۔ آپ جائیے، کھٹکا ماریے کہ آپ ہمارے پیسے دیجئے، ڈائریکٹ مدد کیجئے آپ کسی کی کرنا ہے تو۔ اگر وہ پیسے نہیں دیتے ہیں یہ لوگ، تو آپ جا کے رسید لے کر متعلقہ پولیس اسٹیشن میں جا کے آپ ان کے اوپر کیس بک کرا کے FIR کی کاپی مجھے بھیجیں آپ۔ اسکول میں بھی جن لوگوں نے دیے ہیں، وہاں اسکول بننے والا نہیں ہے، وہ بھی اسکول کے پیسے واپس مانگے، یا قریبی پولیس اسٹیشن میں جا کے کمپلینٹ کر کے FIR کی کاپی مجھے بھیجے۔ مجھے اور بھی بہت ساری چیزیں پتہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں آخری دہے میں ایک بہت بڑی افطار پارٹی ہوئی نامپلی کے حلقے میں، جس میں قریب 1 کروڑ روپے کا خرچہ آیا۔ وہ 1 کروڑ روپے خرچہ ایک MLA نے ان سے کروایا۔ اس کی بھی ساری ڈیٹیل ان بینک کے اکاؤنٹ کے پیسوں میں ہے کہ مرغی والے کو اتنے لاکھ روپے دیے گئے، گوشت والے کو اتنے لاکھ روپے دیے گئے، وہ سارے ٹرانزیکشن کے اندر موجود ہیں۔ تو اب جو بھی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں نہ وہ بچیں گے نہ یہ لوگ بچیں گے، سارے کا پھانڈا یہ جو ہے کھل جائے گا۔ میں نے کمشنر آف پولیس سے ملاقات کی اور ان سے گزارش کیا کہ یہ کیس کو سٹ کے حوالے کیجئے، چونکہ سید آباد جو ہے کیس کو جو ہے ہینڈل نہیں کر سکتا، تو انہوں نے ACP سٹ کو یہ کیس کو ٹرانسفر کیا۔ میں نے ACP سٹ سے بھی ملاقات کی اور ساری تفصیلات پین ڈرائیو میں یہ سارے واقعات جو ہے ان کے حوالے کر دیے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد بڑے پیمانے کے اوپر انویسٹیگیشن چالو ہوگی اور سارا 1 سال کا ریکارڈ نکالیں گے، کتنے کاریں خریدی گئی،
کتنے بھانجوں کو بہنوں کو پراپرٹی دلائی گئی, کہاں فارم ہاؤس لیے گئے, کہاں کتنا پیسہ کاروں میں بیٹھ کے اپنے کتنے لوگوں کو دیا گیا, رشتہ داروں میں بانٹا گیا, کہ اپنے والدین کے نام کے اوپر پراپرٹی خریدی گئی. اس درمیان میں 1 سال کے اندر کہاں سے خریدے, کیا خریدے, ای ڈی والے, انکم ٹیکس والے اور سٹ والے سارے مل کے جوائنٹ آپریشن کریں گے. میں عوام سے ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ چندہ چوروں سے بچیے, آپ کے پیسے مستحق کے ہاتھ کو دیجیے. نہیں اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آئیے میرے پاس, میں آپ کو لے کے چلتا ہوں عثمانیہ دواخانہ, گاندھی ہاسپٹل, کینسر ہاسپٹل, نیلوفر ہاسپٹل, نمس ہاسپٹل. وہاں پڑھے ہوئے بے انتہا غریب لوگوں کے اندر آپ جو ہے تقسیم کیجئے, لیکن اپنا پیسہ یہ چندہ چوروں کی باتوں میں آ کے آپ لوگ برباد نہیں کیجئے. انشاءاللہ تعالی یہ لوگ ہائی کورٹ سے بچنے والے نہیں ہیں اور یہ حرام کا پیسہ ان کو پچے گا نہیں. میں عوام کو اسی لیے بیدار کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنانے کے لیے آیا کہ اسکول کا بھی ایک بڑا اسکیم اس اسکیم کے اندر ہے جس کا پیسہ فلسطین کے نام کے اوپر ان لوگوں نے جمع کیا. خدا حافظ.